الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں یہاں کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، جو مہینہ ربیع الاول کا ہے وہ بہت خاص مہینہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی مہینہ ہے. اور اس کے بعد لیکن اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہم پیغامات عطا فرمائے، امت کو بڑی امانتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کا ہر امتی مقروض ہے. ہر امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقروض ہے، ان امانتوں کا مقروض ہے، اور اس شریعت مطہرہ کا وہ مقروض ہے. خود عمل کرنے کا بھی اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی. اپنی ذات سے لے کر اسلام کی وہ تمام نشانیاں اور وہ تمام چیزیں، اور اس طریقے سے آنے والی امت تک، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر امتی اس کا امین ہے، اور اس بات کا وہ امانت دار ہے کہ کسی بھی طریقے سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں اور اسلام کی حفاظت کیسے ہو، افراد کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، اور جن مقامات پر جو خاص طور پر اسلام کی نشانیاں ہیں، ان تمام کی حفاظت کا ذمہ ہر امتی کے ذمے ہے. اور ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ وہ لگاتا رہے، اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں جوڑتا رہے. ورنہ دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس نے کسی غلط بات کو، غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو روکے، اور اپنا سب کچھ لگا دے. اگر اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، ہر ممکن وہ کوشش کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اسے روکنے کی کوشش کرے. اور اگر اس بات کو وہ نہیں کر سکتا ہے، اتنی اس کے اندر ہمت اور استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو غلط کہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اسلام کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اسی طریقے سے مسجدوں کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو، ہمارے لیے ضروری ہے ہماری زبان ضرور چلے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو غلط کہتے رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی بھی روح سے غلط ہے. تو دوستو اگر یوں فرمایا
اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، سب سے پہلے تو ضروری ہے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اسے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا کام یہ کرے، اپنی زبان سے اس کو منع کرے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ان کی طاقت نہیں ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے اس کو غلط کہے، اپنے قلم کے ذریعے سے اس کو غلط کہے، ہر پلیٹ فارم جہاں سے اسے اس کو روکنا چاہے اور وہ روک سکتا ہے، اس حصے کے اندر اپنا حصہ ضرور بھی ضرور لگانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ایک حق و ادا ضرور بھی ضرور وہ کرے۔ آگے یہ فرمایا اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسے نہیں روک سکتا، زبان سے اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبان سے اسے غلط کہہ دیں، تو دوستوں وہ اتنا تو ضرور بھی ضرور کرے کہ اپنے دل سے اسے برا سمجھے۔ کیا ایمان والا ہونے کے اعتبار سے اتنی اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنے دل کے اندر کم سے کم اس بات کو برا سمجھے کہ غیر ایمان والا، کہ ایمان والے لوگ آج غیر ایمان والے لوگوں کے نرغے کے اندر ہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، کیا میں اسے اپنے دل کے اندر بھی غلط نہیں سمجھ سکتا؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا ایک ایمان والے کی دور اندیشی نہیں ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ایمان والا واقف ہے، تو دوستوں کو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ظلم و ستم کے اندر ہو اور اسے غلط نہ سمجھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے مکی زندگی کو نہیں پڑھا، مدنی زندگی کو نہیں پڑھا، خاص طور پر مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیاسی زندگی سے ذرا برابر بھی اس کو شعور ہوتا تو دوسروں کو ضرور بھی ضرور اس کے قلم چلتے، اس کی زبان چلتی، اور کہیں نہ کہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنی بات کو ضرور بھی ضرور وہ آگے پہنچاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کی کوئی بات نہیں سن سکتا ہو، اور وہ اگر کوئی بات بولے تو نہیں سنے گا اس لیے وہ نہیں بولتا ہے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا اسے ضرور بھی ضرور سنے گی۔ اس لیے فرمایا اگر وہ بول نہیں سکتا ہے تو کم سے کم دل کے اندر اسے ضرور بھی ضرور وہ برا سمجھے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اس سے نیچے درجہ ایمان کا کوئی بھی نہیں، اس سے نیچے ایمان کا کوئی بھی درجہ نہیں ہے۔ ایک ایمان والا ہونے کے اعتبار سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت نہیں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر، کوئی بڑی جنگ ہے مجھے یاد نہیں ہے، اس جنگ میں حضرات صحابہ کو بے شمار زخم آئے تھے، حنین کا موقع تھا یا اور کوئی جنگ کا موقع تھا، اس موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اتنے زخم کھا کر کے آئے ہیں اور مدینہ منورہ ابھی پہنچے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اتنا موقع نہیں ملا ابھی کہ اپنے زخم کو درست کرا سکے۔ حضرات صحابہ ایسا معمول تھا کسی بھی جنگ سے واپس آئے تو زخمی حضرات اپنے زخموں کو اب صحیح کرنے میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے ابھی زخم کھا کر کے آئے ہیں، جنگوں سے آئے ہیں تو ابھی انہیں اپنے گھروں پر ہیں، لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے کہ زخمیوں کو ان کے زخم کا علاج کرانا۔ تو یوں فرمایا ابھی وہ زخم صحیح نہیں ہوئے ہیں، ان کے زخم بھرے نہیں ہیں، ابھی صحیح طور پر وہ تندرست نہیں ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہیں، بہت زیادہ بے چین ہیں، اور یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، اور چہرے پر سخت بے چینی ہے۔
حضرات صحابہ اپنے زخموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت ابھی حضرات صحابہ کے حالات کو دیکھ کر کے ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اپنی بے چینی کو کس طرح سے میں رکھوں، کیونکہ اگلی جنگ کے لیے حضرات صحابہ بھی کہاں سے تیار ہوں گے جبکہ ابھی ان کا زخم بھرا نہیں ہے، ابھی صحیح طور پر یہ تندرست نہیں ہوئے ہیں، کس طریقے سے میں انہیں اگلی جنگ میں لے کر کے جاؤں؟ اور یہی ہمارے ہاتھ پیر ہیں، یہی ہمارے صبح شام ہے، اور اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام کے جنگجو صحابہ اور جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ وہی صحابہ ہیں جو ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں۔ یوں آتا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نبی میں باہر جا رہے، کبھی اندر آ رہے، پھر باہر جا رہے، اور اس قدر بے چینی ہے اس چہرے انور کے اوپر کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھانپ لیا چہرے سے یقیناً کوئی بڑا سانحہ ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے کہ اتنی بے چینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ حضرات صحابہ کے سامنے بات کو رکھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بے چینی ہے، آپ کبھی باہر جا رہے، کبھی اندر جا رہے، پھر کبھی باہر آ رہے، پھر کبھی اندر جا رہے، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم ہر محاذ پر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے بات کو نہیں رکھا، بلکہ کچھ دیر اور انتظار کیا کہ حضرات صحابہ ابھی اور کچھ اپنی باتوں کو بتائیں، اپنی بے چینی کو اور اپنے تیار رہنے کو، اپنی مستعدی کو میرے سامنے رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام اور آئے، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہر محاذ پر تیار ہیں، ہر طرح سے تیار ہیں، آپ اپنی بے چینی کو ہمارے سامنے رکھیں، جو معاملہ ہوگا ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر جب پریشانی کا موقع آئے تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اور جب آسانیوں کا موقع آئے ہمارے محاذ پر تیار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ اپنی جان سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، حضرات صحابہ کے معمول کو پڑھیں گے، تب معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ نے اپنا کتنا عیش و آرام کا دھیان رکھا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں۔ یہ جل رہے، کٹ رہے، اور گھر میں پانی پینے کو نہیں ہے، گھر میں اناج نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آواز آئی ہے، ہر محاذ پر لبیک کہا ہے۔ یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یوں فرمایا کہ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے، مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ دشمن چڑھائی کرنے والے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر، اور یہ بات حضرات صحابہ کو پتہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر دشمن چڑھائی کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کہنا تھا، اور یہ فرمایا آپ لوگ ابھی اس طرح سے تیار نہیں تھے، اس وجہ سے میں اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا جائے، آخر اب بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام صحابہ چلے ہیں۔ ابھی حضرات صحابہ کے زخم جو ہے بھرے نہیں ہیں، زخم صحیح نہیں ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کو رکھا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کو رد نہیں فرمایا کہ میرا زخم صحیح نہیں ہوا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں، بلکہ آگے تو یہ فرمایا کہ جتنے لوگ پچھلے
جنگ میں تھے ان کا زخم صحیح ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، وہی سب لوگ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مدد آئی اور بغیر کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ جب معاملے کو جب دیکھا جاتا ہے، آپ لوگ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے، مکہ مکرمہ کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو وہاں تیسرے نمبر کا کوئی شخص نہیں تھا، تیسرا نمبر کسی کا نہیں تھا، یا تو وہ ایمان والا ہے یا تو کفار اور مشرکین ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر تیسرا درجہ کسی کا نہیں تھا، یا تو وہ ایمان والا ہے، کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا ہے، اور یا تو کفار اور مشرکین ہے، یا تو تکلیف سہنے والا ہے، تکلیف کو برداشت کرنے والا ہے، یا تو تکلیف دینے والا ہے، تیسرا درجہ کسی کا نہیں تھا۔ ہاں مدینہ منورہ میں جب آئے ہیں یا تیسری قسم کے لوگ یہاں پیدا ہو گئے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ منافقین لوگ تھے۔ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ منافقین لوگ تھے۔ بدر میں آئے آدھے راستے سے واپس ہو گئے، احد میں آئے آدھے راستے سے واپس ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اور اسی طریقے سے جنگ تبوک کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ایک بھی صحابی مدینہ منورہ میں نہیں رہے گا، ایک بھی صحابی مدینہ منورہ میں نہیں رہے گا، جس کا جو عذر ہو اس کو میرے پاس آؤ، بتاؤ، میں اجازت دوں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اجازت کے مدینہ منورہ کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ کیا ہوا؟ تمام صحابہ گئے ہیں الا یہ تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور بغیر اجازت کے 3 صحابہ رکے تھے تبوک کے اندر، اور ان تینوں صحابہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ وہ تینوں صحابہ ہیں جو تبوک کے موقع کے اوپر بغیر اجازت کے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، اور ان کو یہ تھا ہم آج چلے جائیں گے، کل کو چلے جائیں گے، پرسوں کو چلے جائیں گے، اور اس طرح سے تیز رفتار سواری پر چلے جائیں گے، اور اس طرح سے کرتے 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 کیا ہوا؟ ایسی خبر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام صحابہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے عذر لے کر کے۔ ان تینوں صحابہ کو معاملہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے اوپر جو ہے چھوڑ دیا کہ اب تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال ہی فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی رہ رہے تھے، وہ لوگ سب کے سب منافق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ سارے منافق آپ کے پاس آئیں گے اور غلط جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ آپ کو یہ حکم ہوا ہے آپ تمام ایسے لوگوں کو، یہ سب کے سب منافق، ان سب کے سب کو عذر کو معاف فرمائے، چھوڑ دیں۔ لیکن جب وہ صحابی، وہ 3 صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر لے کر کے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا اب تمہارا معاملہ اور تمہارا فیصلہ رب ذوالجلال کے یہاں ہوگا۔ کیا ہوا؟ 50 دن روتے روتے گزر گئے، 50 دن روتے روتے گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے مانگتے گزر گئے۔ ایک ادنا سا انسان ہوتا ہمت ہار جاتا، اگر میرا کیا ہوگا، اس حال میں میری موت آ گئی تو کیا ہوگا، میں اتنے دن نہیں سہ سکتا، 1 دن صبر کرے گا، 2 دن صبر کرے گا، 10 دن صبر کرے گا، 1 مہینہ صبر کرے گا، اس کے بعد ہمت چھوڑ جائے گا۔ یہاں ہمارا معاملہ یہ تھوڑے تھوڑے سے معاملے کے اندر ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے۔ دوستو اسلام اتنا بھی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل اعتماد کو چاہتا ہے، مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ۔ پھر دیکھیے رب ذوالجلال کی جانب سے کیسی مدد آتی ہے۔ جب یہ فرمایا وہی لوگ جائیں گے اس جنگ کے اندر جو پچھلی جنگ میں شریک تھے، اس کے علاوہ ایک بھی جو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ سارے کے سارے منافق ہی سمجھ رہے تھے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، حضرات صحابہ زخمی ہیں، اس لیے کیا ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، اور جتنا بھی مال لگے گا ہاتھ وہ ہمارے حصے میں بھی تقسیم ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہ سب کے سب منافقین کو روک دیا۔
کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صحابہ جائیں گے جو پچھلی جنگ میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے زخم ابھی درست نہیں ہوئے، ان کے زخم بھرے نہیں ہیں اور صحیح نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ ابھی تندرست نہیں ہوئے، لیکن رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے وہ سب کے سب میرے ساتھ جنگ میں شریک ہوں۔ اور دوستوں، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی کتنا عجیب تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کو صرف عبادت ان کے اندر رکھا ہے، آنے والی مصیبتوں سے آگاہ ہونے والا، آنے والی پریشانیوں سے آگاہ کس طرح سے ہو، اس بات کو حضرات صحابہ کو مکمل طور پر سمجھایا گیا۔ اس طرح سے نہیں، ایک اور معاملہ دیتا ہوں۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آئے، یہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، تم لوگ ذلیل ہو، نعوذ باللہ۔ اس کے بیٹے نے اس بات کو سن لیا، مدینہ منورہ کے باہر تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جب تک تو یوں نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، تب تک تو مدینہ منورہ میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ باپ جو ہے منافقین کا سردار ہے اور بیٹے کو اللہ رب العزت والجلال نے پکا ایمان والا بنایا۔ اور جب حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر بھی یہودیوں کی بستیاں تھیں، یہاں پر بھی عیسائیوں کی بستیاں تھیں، اس لیے کہ جو لوگ ایمان والے لوگ ہیں، ایک تو وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ مہاجرین کہلائے، اور ایک وہ صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، وہ انصار کہلائے۔ تو اس طرح سے مہاجرین اور انصار یہ ایمان والے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی اسی طریقے سے کوئی یہودی ہے، کوئی اسی طریقے سے کوئی عیسائی ہے، ان کے بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ درست نہیں تھا۔ اس بات کو بھانپتے ہوئے وہ لوگ کوئی معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی شعور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقبل کا شعور کہ آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کوئی پریشانی نہ آئے، اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے معاہدہ فرمایا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ سارے قبائل کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ دیکھو، اگر مدینہ منورہ میں رہ کر اگر تم لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آئی، تمہارے ساتھ کوئی مصیبت آئی، تم پر کسی نے حملہ کیا، یا تمہارے ساتھ کوئی باہر والا تمہارے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر کوئی باہر کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہم پر حملہ کرتا ہے یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ یہ کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں رہ کر کے یہ آگے کی زندگی کا شعور ہے کہ دیکھو، اگر یہ جتنے یہود و نصارہ وہاں پر رہ رہے تھے یا عیسائی جتنے وہاں پر رہ رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بالضرور وہ لوگ اندر سے دشمن تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرات صحابہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے ابھی بڑی مصیبت سے نکل کر کے آئے، اور یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کا کوئی ذریعہ وجود میں آئے۔ اب جو اسلام یہاں سے پھلے پھولے اور لوگوں کو آگے کی زندگی کی راہ ہموار ہو، اور یہ سبق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں ہیں، اب یہ امانت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ علم کے پھیلنے کا اس کو قلعہ بنائے، تو جو معاملہ مکہ مکرمہ میں تھا وہی یہاں پر نہ پیش آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا۔ اور یہ جو یہودی یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ کہ حضرات صحابہ نے مکہ مکرمہ میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ معاہدہ فرمایا کہ ہم لوگ جب تک یہاں پر ہیں، یہاں تو آپس میں کوئی ہمارا معاملہ نہ ہو۔ اور دوسرا، مکہ کے لوگ کس کے دشمن ہیں؟ حضرات صحابہ کے دشمن ہیں،
وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے یہاں پر ان کو چین سے نہیں رہنے دیا ہے، اب یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں اب یہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس نے کیا ہوا، جب یہ معاہدہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پورے طور پر جو ہے مامون ہو گئے کہ اب ہمیں یہاں کوئی ستانے والا نہیں ہے، پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در جو ہے اب اپنے آپ کے اندر محفوظ کرنے لگے۔ آگے کی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہنے سننے سے اگر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔